بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر ضياها برحمته ووتدا بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من تقرب إلي شبرا أتقرب إليه ذراعا صلوات الله ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے من تقرب إلي شبرا أتقرب إليه ذراعا پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من جو کوئی بھی تقرب الی شبرا نزدیک آ گیا میرے ایک بالشت اتقرب الیہ ذراعا میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کے نزدیک جاتا ہوں ایک ہاتھ. سیرت خداوندی ہے کہ اگر کوئی بندہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے تو پروردگار عالم خود اس کے دل میں اپنی محبت کی چاشنی کو اس طریقے سے ڈال دیتا ہے کہ وہ خود محسوس ہی کرتا ہے کہ گویا میں خدا کے نزدیک نہیں بلکہ خود خدا میری طرف آ رہا ہے. ایسا جیسا کہ اعلان ہوا حقیر کا موضوع بحث اور موضوع سخن جو ہے وہ دعائے کمیل اور شرح دعائے کمیل ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ شرح دعائے کمیل ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے اور جس پہ ایک نہیں کئی شرح پڑھے جا سکتے ہیں. اس میں آپ جیسے کہ ایک مجلس میں ان سب باتوں کو اکٹھا کر پانا بڑا ہی مشکل امر ہوتا ہے کہ کیا چھوڑیے اور کیا پڑھیے. قبل اس کے کہ ہم وارد بحث ہوں آپ کی خدمت میں میرے جو پرانے سننے والے ہیں ان کے لیے شاید یہ پرانی بات پرانی ہی ہوگی لیکن احباب کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھنے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فضیلت شب جمعہ کے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا پھر وہ مصر چلے گئے وہاں بھائی سالوں بعد پہنچے زمانہ گزر گیا اس میں پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہے سنی ہے دیکھی ہے اور
اس کے بعد میں جب وہ وہاں اعتراف گناہ کرنے کے بعد میں جناب یوسف نے جب انہیں احساس دلایا، اس کے بعد میں اعتراف گناہ کے لیے اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہیں۔ جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے بیٹے اپنے باپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور جناب یعقوب سے آگے انہوں نے کہا بابا جان ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یوسف کو کسی بھیڑیے میں کھایا نہیں تھا، بلکہ ہم نے ہی آپ کو اس سے دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ہم اسے کنویں میں ڈال دیں، اور ایک ایسی کہانی واقع ہوئی۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ دیکھیے نبی وہ ہوتا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن فضیلت شب جمعہ کے لیے، تاکہ اس شب کی فضیلت ہم پر آشکار ہو سکے، لوگوں پر آشکار ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ اس دن اتوار، پیر یا منگل کوئی اور روز تھا، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سوف استغفرک ربی، میں تمہارے لیے اپنا پروردگار سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے جو کہ اسی وقت دعا کر سکتے تھے، چند روز کا انتظار کیا، شب جمعہ آئی، اور اس شب کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اس شب کا انتظار کیا اور اپنی دعا کو رکا۔ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جب نبی کسی خاص دعا کو بارگاہ رب العزت سے مانگتا ہے تو وہ شب جمعہ کا انتظار کرتا ہے۔ نبی جب اپنی کسی خاص چیز کو مانگتا ہے تو شب جمعہ کا انتظار کرتا ہے۔ پھر افسوس ہے ہماری اور آپ کی ذات کہ ہم سے ہر ہفتے شب جمعہ جاتی ہے، لیکن کبھی ہاں دعائیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، ان سب سے کہتے ہیں کہ جن سے کہنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن بس اسی سے نہیں کہتے کہ جو اس کا ازالہ کرنے والا تھا۔ نبی یہ کہتا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو تو شب جمعہ میں آؤ بارگاہ رب العزت میں، اور اس سے کہو پروردگارا میرے گناہ کو معاف فرما، اور وہ ضرور تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر کرتے ہوئے دعا اکٹھا کیوں پڑھی جائے؟ کیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا نہ پڑھ لوں؟ مجھے تو پڑھنا آتا ہے، کیوں اپنے گھر میں اکیلا بیٹھ کے نہ پڑھ لوں؟ اگر میں 4 آدمی کے ساتھ کیا پڑھوں گا تو کیا فرق ہوگا، 10 کے ساتھ پڑھوں گا تو کیا فرق ہوگا؟ مختلف روایتیں رسول اللہ سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے بیان ہوتی ہیں کہ ایک روایت میں بیان ہوتا ہے کہ 40 لوگ جس ایک دعا پر جمع ہو جائیں، یعنی ایک دعا کو ایک ساتھ بخلوص دل مانگے۔ دوسری روایت ہے 10 لوگ کہ جس دعا کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اب کوئی کہہ نہیں لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ہم تو اتنے سارے آدمی اکٹھا نہیں ہو سکتے، پھر کیا کہ بھائی 4 تو اپنے گھر کے ہوں گے، 4 بھائی تو اکٹھا ہو سکتے ہیں نا، 4 لوگ اکٹھا ہوں اور ایک دعا کے اوپر اختصار کریں، ایک دعا کو مانگیں۔ امام فرماتے ہیں، معصوم یہ فرماتے ہیں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ 4، 40 یا 10 آدمی کسی ایک دعا کو مانگیں اور وہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ سے رد ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے اکٹھا ہو کر دعا پڑھنے کی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلی طور پر روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب دعائے کمیل جیسا کہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ یہ دعا جناب کمیل نے خود سے سٹارٹ نہیں کی پڑھنا۔ مسجد میں بصرہ کی ایک مسجد میں امام علی علیہ السلام نے امام علی مقام نے ایک مسجد میں ذکر کیا کہ ایک ایسی دعا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ یا تو کم سے کم ایک مرتبہ ہر شب جمعہ اس دعا کو پڑھا کرے۔
اگر ممکن اس سے یہ نہیں ہے تو ایک ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے. اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھے. پھر کہا کہ اگر سال میں نہیں پڑھ سکتا تو مومن پر واجب ہے، ضروری ہے مومن کے لیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھے جسے دعائے خضر کہا جاتا ہے. اب کمیل وہاں بیٹھے سن رہے، میری اور آپ کی طرح نہیں کہ سنا اور ختم ہوئی بات، مولانا گئے چھٹی، بعد میں بھول گئے. نہیں بھائی، علی جیسا بیان کرنے والا تھا اور کمیل جیسا درس دینے والا تھا، تو بڑی شخصیتیں تھی. اب جو مسجد سے علی فارغ ہوئے خطبے کے بعد میں جناب کمیل پیچھے ہونے کے مولا وہ دعا بتلا دیجئے. امیر المومنین نے اپنے صحابی کو اس طریقے سے دعا یاد کرائی، اس طریقے سے دعا یاد کرائی کہ کمیل نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا اس دعا کو. اب دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ سیکھیں کہ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا خان کیسے بننا ہے، کیسے دعا کو بننا ہے آپ کو، تو کمیل کی زندگی دیکھ لیجئے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ دعا جو کمیل کی پڑھنے سے پہلے امیر المومنین بھی پڑھا کرتے تھے، امیر المومنین بھی پڑھا کرتے تھے. خود جناب خضر علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو کمیل کے پڑھنے سے پہلے جو دعا دعائے خضر کہلایا کرتی تھی، کمیل نے اسی دعا کو اتنا پڑھا کہ یہ دعا دعائے خضر سے دعائے کمیل کہلانے لگی. صلوات علی محمد. بحث میں داخل ہوتے ہوئے میں شروع کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا ہوگا، روایت ہے کہ کوئی دعا وارد نہیں ہوئی کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہو. ارشاد ہوتا ہے کہ ہر وہ دعا کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ دم کٹی رہ جاتی ہے. ہر وہ دعا کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ دم کٹی رہ جاتی ہے. بسم اللہ کے حوالے سے 3 جملے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ بسم اللہ جو ہے کیا ہے، اس کا صرف بسم کی بات کرتا ہوں، میں آگے کی بات نہیں کرنے موقع پر. یہ بے سین میم کی عرفہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ بے کا مطلب ہے اسلام محمد علیہ وسلم. بے کا مطلب ہے، عرفہ بیان یہ کرتے ہیں کہ بے کا مطلب ہے خدا بصیر ہے، خدا دیکھنے والا ہے. جب بھی بارگاہ رب العزت میں آپ کھڑے ہوں اور آپ بسم اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان معنی کو ذہن میں رکھیے گا. خدا بصیر ہے. اس کے بعد کہا سین کا کیا مطلب ہے؟ سین کا مطلب ہے خدا سمیع ہے، خدا سننے والا ہے، خدا دیکھنے والا ہے اور خدا ہی سننے والا ہے. کہا میم کا مطلب کیا ہے؟ عرفہ جو بیان کرتے ہیں آغا حسین انصاریان اپنی کتاب شرح دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے کا مطلب بصیر، سین کا مطلب سمیع، خدا دیکھنے والا ہے، خدا سننے والا ہے. پھر کہا میم کا مطلب کیا ہے؟ میم کا مطلب یہ ہے کہ خدا محسی ہے، خدا حساب لینے والا ہے. عزیزان محترم، اب اس کی بارگاہ میں آپ آ گئے ہیں کہ جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہی حساب لینے والا ہے. تو جو کچھ بھی یہاں کہو پہلے خوب سوچ سمجھ لینا. جو کچھ بھی یہاں مانگنا چاہتے ہو خوب سوچ سمجھ لینا کہ بارگاہ رب العزت سے مجھے مانگنا کیا ہے، اس کے بعد یہاں کلام کرنا. صلوات علی محمد. خدا بصیر ہے، خدا سمیع ہے اور خدا محسی ہے. اللہ اسم اعظم میں سب سے زیادہ نزدیک اگر کوئی لفظ ہے تو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے کہ جو رحمان
اور رحیم ہے. مفسرین بیان یہ کرتے ہیں رحمان، پروردگار عالم رحمان ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں اس کی رحمت خاص عام ہے، ہر ایک شخص کو اس کی رحمت پہنچنے والی ہے. اس کی رحمت کا ایک جلوہ جو ہے وہ سورج ہے. یہ مومن کافر نہیں دیکھتا، یہ ایماندار بے ایمان نہیں دیکھتا. اس کا کام فیض رسانی ہے، اس کا کام فیض رسانی ہے. بس اس کا کام یہ ہے تو اپنے کام کو کرتا ہے، دوسروں کے کاموں سے کام نہیں رکھتا. ایسا نہیں کہ میں کہنے لگوں کہ میں تو مومن ہوں، صرف مومنوں کو فائدہ پہنچاؤں گا. نہیں، اگر تم مومن ہو تو تمہارے سامنے چاہے مومن آئے یا کافر آئے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم سب کے سب کو فائدہ پہنچاؤ. صلوات محمد. اللہ کی یہ رحمت رحمان ہے. اس کی یہاں کی جو رحمان ہے، رحیمیت ہے، اس کی جو رحمت ہے یہاں پر سب کے لیے. دوسری آکسیجن، ہوا، یہ ہر ایک کے لیے. ابھی میں اب سے 3-4 سال پہلے بھی ایک مرتبہ میں اس کے یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی. یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ ایک دن میں آدمی کتنی آکسیجن خرچ کر دیتا ہے. ابھی کورونا کال میں ایک اخبار کی، امر اجالا میں، پتہ نہیں کون سے اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک دن میں آدمی تقریباً 3 لاکھ روپے کی آکسیجن ڈیلی یوز کرتا ہے. جو نارمل انسان سانس لیتا ہے. عزیزان محترم، اگر خدا نہ خواستہ پروردگار عالم آپ سے صرف اس آکسیجن کے پیسے لینے لگے، جیسے سرکاری ٹیکس ہوا کرتے ہیں، اگر صرف اس پہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی 10% آپ کو بھرنا پڑے گا، تو جان لیجیے کتنے لوگ بچیں گے، کتنے لوگ بچیں گے. حقیقت ہے چند لوگوں کے سوا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، اور وہ بھی چلے جائیں گے. لیکن پروردگار عالم کا رحم ہے، یہ کرم خاص ہے اس کا کہ وہ ایسی چیزوں کا تم سے کچھ نہیں مانگتا. وہ اپنی تمام تر رحمت جو ہے تمہارے اوپر برسائے دیتا ہے. ایک سوال ہے اب بات پروردگار عالم کی کر رہا ہوں تو چند اشعار آپ کی خدمت میں فارسی زبان میں پیش کروں. انشاءاللہ ترجمہ کرتا رہوں گا، محسوس ہوئیے گا. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ گفتم کہ روشن چون قمر، گفتہ کہ رخسار منس، گفتم کہ شیری از شکر، گفتہ کہ گفتار منس، گفتم طریق عاشقان، گفتہ وفاداری بود، گفتر مکن جور و جفا، گفتہ کہ ای کار منس. فرماتے ہیں امیر خسرو کہ میں نے کہا اپنے معشوق سے کہ یہ بتلاؤ کہ قمر سے زیادہ روشن کون ہے؟ اس نے کہا میرا چہرہ. کہا اچھا، شکر سے زیادہ میٹھا کون ہے؟ کہا میری گفتار. کہا عاشقوں کا طریقہ کیا ہے؟ کہا وفاداری. کہا جور و جفا نہ کیجیے میرے اوپر، آپ محبت کرنے والے ہیں تو مجھ پر جور و جفا نہ کیجیے. کہا یہ تو ہمارا کام ہی ہے. بارگاہ رب العزت میں اگر آپ عاشق و معشوق بننا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کو اگر آپ اپنا معشوق سمجھیں، اس سے اگر آپ کو عشق ہے، اگر اس سے آپ کو محبت ہے، جیسے کہ اہل بیت کو تھی، انہی کے تو ماننے والے ہیں نا بھائی، انہی کے تو چاہنے والے، جیسے وہ چاہنے والے تھے ایسے آپ چاہنے والے ہیں خدا کے. تو جب خداوند عالم سے کہا کہ بتا پروردگارا سورج سے زیادہ چمکدار کون ہے، جو زیادہ سورج سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، تو کہنے لگا میں. کہا کس کی زبان زیادہ شیرین ہے؟ شکر سے زیادہ شیرین کیا ہے؟ کہا کہ آؤ قرآن پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ شکر سے زیادہ شیرین ہماری زبان ہے. کہا عاشقوں کا طریقہ کیا ہے؟ کہا محبوب سے وفاداری. تو اب آ جاؤ میری بات ماننا، اگر تم سچے عاشق ہوگے تو جو ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا تم رہو گے. کہا کہ
زور و جفا نہ کیجیے. کہا کہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے. اگر بارگاہ رب العزت میں آپ کو کچھ مقام پانا ہے تو اس دنیا کو تو چھوڑنا پڑے گا. یہاں کی مشکلیں تو آپ کو اٹھانی ہی پڑے گی. کہا کہ گفتم بہاری یا خزاں، گفتہ کے رشک کے حسن من، گفتم خجالت کے غبر، گفتہ کے رفتار منست. میں نے کہا تو بہار ہے یا خزاں؟ کہا موسم کیسا بھی ہو تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. کہا کہ پروردگارا چکور کسی شرمندگی کہاں ملے گی. کہا آؤ میری بارگاہ میں تمہیں ہر چیز یہاں حاصل ہو. کہا پروردگارا تو حور ہے یہ جن ہے یہ پری ہے. تو کہنے لگا میں نہ حور نہ پری، ان سے ایک عجب چیز ہوں، ان سے بلند ہے میری ذات. جو کہنے لگے کہ خسرو کہتے ہیں گفتم کہ خسرو نہ تمام، اب اس بندے حقیر جو تیری بارگاہ میں خدمت کر رہا، تیری ذکر کر رہا، یہ کون ہے؟ کہا کہ کہہ دو کہ یہ ہمارا بندہ ہے. ایک صلوات محمد فارسی کے شعر تھے، شاید زیادہ رسا نہ ہو پائے، تو آئیے چند شعر اور آپ کی خدمت میں دعا کمال کے اس مزاج میں سنائے کہ فرماتے ہیں. ایک سوال محمد بس آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرف مدینہ ہے ایک طرف مکہ، حدیث میں آپ کھڑے ہیں. بین الحرمین جو لوگ گئے ہیں کربلا وہ اپنے آپ کو محسوس کیجیے. پروردگار عالم کی طرف رخ کیا ہے. ایک طرف امام حسین کا روزہ ہے، ایک طرف مولا عباس کا روزہ ہے. وہاں کھڑے ہو کر آپ یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، ذرا سی بوندہ باندی ہے کوئی برسات تھوڑی ہے. مولا اگر آپ ہیں تو کوئی مشکل نہیں. ذرا سی بوندہ باندی، دنیا کی مشکلوں کی کیا حیثیت، ذرا سی بوندہ باندی ہے کوئی برسات تھوڑی ہے. یہ راہ عشق ہے اس میں قدم ایسے ہی پڑتے ہیں. محبت سوچنے والوں کی بس کی بات تھوڑی ہے. خدا کی راہ میں آنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. بھئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو مشکلیں تو اٹھانی پڑیں گی. اب جب محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو مشکلیں تو اٹھانی پڑیں گی. لہذا جتنی تمہیں محبت اس سے ہوگی اتنی ہی یہ تمام تر مشکلیں تمہیں آسان لگتے چلے جائیں گے. صلوات بھائی محمد. چند جملے دعا کہ میں سے پڑھ دوں کہ وقت نزدیک ہے. بارگاہ رب العزت میں جناب خضر امیر المومنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگارا تیری اس رحمت کے حوالے سے صدقے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ جس نے ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جانتے ہیں نا آپ ایک وہ کیڑا جو پتھر کے اندر بھی زندگی کرتا ہے اس پر بھی پروردگار عالم کی رحمت سایہ فرما ہے. اس پر بھی پروردگار عالم کی رحمت سایہ فرما ہے. وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ. اے پروردگار کہ جو ان تمام تر جو پلینٹس ہیں پروردگارا بقوت التی اس قوت کے واسطے سے مانتا ہوں جو ہر ایک چیز پر حاوی ہے. جانتے ہیں پلینٹس جو ہیں یہ سب ایک راستے کے اوپر گھوم رہے ہیں، ایک راستے کے اوپر گھوم رہے ہیں. کبھی ان کی ہمت نہیں ہے کہ جو اپنے راستے کو چھوڑ دیں. آخر کس نے لگایا وہاں، آخر اس بات پہ کس نے مجبور کیا، کس نے انہیں راہ دکھا؟ بے شک بارگاہ رب العزت صرف پروردگار عالم. وَخَزَعَ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ. پروردگارا اس قوت کے واسطے سے مانتا ہوں جس نے تیرے سامنے ہر ایک چیز کو جھکنے پر مجبور کر دیا. وَذَلَّ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ. ہر ایک چیز تیری ذات کے سامنے ذلیل و خوار ہے. وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ.
تیری اس طاقت جبروت کے واسطے سے کہ جو ہر ایک چیز پر غالب ہے، وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، تیری اس عزت کے واسطے سے مانگتا ہوں پروردگارا کہ جو جس کی دلیل کوئی اور چیز نہیں ہے، خود تیری ذات پر دلیل ہے۔ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تیری اس عظمت کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جو ہر ایک چیز کو اوپر بھری ہوئی ہے۔ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور تیری اس سلطنت کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جو ہر ایک شے سے بلند ہے۔ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَعَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، پروردگارا تیرے ان اسماء مبارکہ کے حوالے سے مانگتا ہوں کہ جن سے ہر ایک تیرے ارکان روشن ہوئے ہیں۔ پروردگارا وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، پروردگارا تیرے اس علم کے حوالے سے مانگتا ہوں کہ جس نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، تیرے اس نور کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جس نے ہر ایک چیز کو روشن کیا ہوا ہے۔ یا نور یا قدوس، اے نور، اے پاک و پاکیزہ، اے سب سے پہلوں میں سب سے پہلے، اے سب سے آخری میں سب سے آخری، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصم، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، کہ جو ہمارے ان گناہوں کو چھپائے رہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے گناہ دوسروں پر آشکار ہو جائیں۔ ذرا سی مثال دوں آپ کی خدمت میں، آپ جانتے ہیں جب گھر کے باہر کوئی بچہ کوئی شیطنت کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے، اور اس کے بعد انہیں والدین کو بات معلوم ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں، والدین کو وہ گناہ معلوم ہوتا ہے، تو کتنا احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ بات میری امی کو نہ پتا ہوتی، کاش یہ جو گل کھلا کے آیا تھا یہ میرے باپ کے سامنے کوئی ذکر نہ کرتا، کاش یہ چیز میرے گھر والوں کو، میری بہن کو معلوم نہ ہو پاتی۔ اب جو معلوم ہو جاتی تو کیسے؟ اب جو معلوم ہو جاتی ہے تو کیسے؟ دیکھیے وہ جو آپ نے گناہ کیا تھا، پروردگار عالم تو ستار العیوب ہے، وہ تو سبھی کے گناہوں کو چھپانے والا، لیکن پھر کیا؟ پھر کیوں ہوا؟ ہم نے کچھ گناہ ایسے بھی کیے تھے کہ جن کی وجہ سے گناہوں کے اوپر جو پروردگار عالم کی طرف سے پردے پڑے ہوئے وہ چاک ہو جاتے ہیں، کچھ گناہوں سے، کچھ گناہوں سے وہ پردے بھی چاک ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ، ایک گناہ جھوٹ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا وہ بیماری سارے علاقے میں تھی لیکن مجھ پر نازل نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر یہاں کسی اور کو نہیں پکڑا اس بیماری نے، نہ جانے کیوں کر مجھے پہ آ کر نازل ہو گئی۔ وہ بھی گناہ ہیں میرے اور آپ کے، وہ بھی انسان کے کچھ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خاص کر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو آتی ہوئی نعمتوں کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ کیسے؟ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، گھروں کی بات کہوں، ایک بہت اچھی جگہ رشتہ ہو رہا تھا، سب کچھ طے ہو گیا تھا، لڑکے والے آنے ہی والے تھے، لڑکے والے آنے ہی والے تھے، لیکن نہ جانے کچھ ایسا ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ ابھی ہمارے یہاں آ رہا تھا لیکن ہمارے یہاں سے اٹھ کے پڑوس میں کہیں چلا گیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ ابھی ایک آدمی، جو دکاندار اس بات کو ذرا سمجھیں گے کہ ایک آدمی گراہک آیا آپ کی دکان پر، آپ کی دکان پر آیا، سارا میں ساری ڈیٹیل وہ چیز کی آپ سے معلوم کر کے چلا گیا، ساری باتیں، ریٹ اس نے آپ سے لیے، کلر اس نے آپ سے پوچھا، ویٹ اس نے آپ سے لیا، جتنی چیزیں معلوم کرنی تھی اس نے سب کچھ آپ کے پاس آیا، آپ سے معلوم کر گیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، وہی شخص جو ابھی لینے کے لیے تیار تھا، جیب سے پیسے نکالنے والا تھا،
نہ جانے کیا ہوا، ابھی اتر کے برابر والی دکان پہ گیا، جا کے سامان وہاں سے خرید کے لے کے چلا گیا۔ یہ جو ایک منافع تھا، جو نعمت تھی آپ کی طرف آ رہی تھی، یہ واپس چلی گئی۔ کیسے؟ عزیزان محترم، گناہ ہے، گناہ کہ ایسے بھی بعض گناہ، امیر المومنین فرماتے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو آتی ہوئی نعمتوں کا راستہ بدل دیتے ہیں، آتی ہوئی نعمتوں کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ اس میں کفران نعمت ہے اور ترک شکر ہے۔ جو لوگ لوگوں کا، خدا کا، اپنوں کا، ماں باپ کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، وہ جو نعمتیں دینے والے ہیں ان سب کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوگی ہی ہوگی، چونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے آتی ہوئی نعمتیں اپنا راستہ بدل دیتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کا گھیر لیتے ہیں۔ آدمی دعا مانگتا رہتا، لیکن اس کی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتی، نہیں جاتی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں یہی قید ہو کے رہ گئی میری دعا، ہوا کیا ہے؟ عزیزان محترم، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قید ہو جاتی ہیں اور جہاں کی وہیں کے وہیں رہتی ہیں، پروردگار عالم کی طرف نہیں پہنچ پاتی۔ ان میں سے چند گناہ یہ ہیں: بری نیت، عورت پہ ہو، مال پہ ہو یا کسی بھی چیز پہ ہو۔ بری نیت ان گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے۔ نفاق، ابھی آدمی آپ کے منہ پہ کچھ تھا اور مڑتے ساتھ کچھ اور ہو گیا، یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتا۔ صدقے کا ترک کرنا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسانوں کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ پھر کہا کہ نماز کو دیر سے پڑھنا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسانوں کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ پھر کہا ایک بہت اچھی بات اور ایک بہت عام گناہ کہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے، گندی باتیں کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زو معنی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو غلط معنی ان کے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس سے امیدیں کٹ جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص تھے، ایک وقت ان کا یہ آیا تھا، میں نے اپنے سامنے کی آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آیا تھا کہ ہم نے کہا کہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا تو وہ خدا کو ہی گالی دے دے۔ یہ ایسے نہیں ہوا، زندگی میں بہت سے گناہ کیے ایسے، ان گناہوں میں سے بہت سارے گناہ ایسے موجود ہیں کہ انسان کی امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ویڈیوز کہ آدمی کنارے کھڑا تھا، اس کا بالکل سیف جگہ پہ کھڑا تھا، ایک گاڑی آئی اور آ کے سیدھے اسی کو ٹکر مار گئی۔ ایک گاڑی آئی، ابھی یہ چھجا کہیں ٹوٹنے والا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی جا کے کھڑا ہوا، 50 آدمی اس کے پہلے کھڑے تھے وہاں پر، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جا کے جو کھڑا ہوا، اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ چھجا آیا، اس کے اوپر ٹوٹ گیا۔ اور بھی بہت ساری مصیبتیں اور بلائیں یہ جو نازل ہوتی ہیں، یہ ایسی نہیں نازل ہوتی،
امام فرماتے یہ ہیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے اوپر بلائے نازل کراتے ہیں. ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے امر بالمعروف کو چھوڑ دینا ہے اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دینا. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو کہ نہیں یہ تو کام مولانا صاحب کا، مولانا کہیں گے وہی کہیں گے، وہی جانے، وہی اس بات کو سدھروائیں گے. ہمارے سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم تو آدمی تھوڑی ہیں، ہم پہ تھوڑی سب کچھ واجب ہے. اپنا اپنی دیکھیے، اپنی نماز پڑھیے، بس کافی ہے. کیا مطلب ہے دوسرے کو برائی سے روکنے کا؟ ایک عام فکر جو لوگوں کی ہوا کرتی ہے وہی ہے. لیکن امام یہ فرماتے کہ یہ گناہ ہے. چوتھے امام اس بات کو گناہ شمار کرتے ہیں. اور اگر انصاریان فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے بلائے نازل ہوتی ہیں. 6 طرح کے گناہ ہم نے نازل بتائے. ایک وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے عصمت پر پڑنے والے یعنی ہمارے گناہ آشکار ہو جاتے ہیں. دوسرا وہ کہ جو دوسری طرح بلائے نازل کرتے ہیں. تیسرا وہ کہ جس کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں راستہ بدل دیتی ہیں. چوتھا وہ کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پانچواں وہ کہ جن کی وجہ سے امیدیں قطع ہو جاتی ہیں. چھٹا وہ کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. پھر فرماتے امام اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئۃ اخطأت. پروردگارا ہر جو گناہ میں نے انجام دیا، ہر جو خطا میں نے انجام دی، میرے معبود اس کو معاف فرما. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سر میں درد بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، دیکھیں آباء انصاریان کی کتاب ہے شرح دعائے قمت، اس میں یہ کتاب بعد روایت چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سر میں درد بھی ہوتا ہے، اگر کسی کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ جو اس کو ٹھوکر لگی. امام اور اس کی دلیل امام وہ آیت بیان فرماتے ہیں جس میں کہا کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں اور جتنی مصیبتیں اور بلائیں ہیں وہ تمہاری طرف سے ہیں. خود ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. کسی کو کیسے بتائیں زوال کیوں آیا، ایسا نہیں. صرف ہمارے اپنے گناہ ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد میں ہمیں روزگار سے شکوا، لوگوں سے شکوا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اور ایک اور چیز اس نے وہ کرا رکھا ہے، اس نے یہ کرا دیا، وہ فلانے کے پاس تعویذ لے کے آتا ہے، وہ اندھے حافظ جی پہ جاتا ہے، وہ اس پہ جاتا ہے. کسی بیچارے کا نام بدنام نہ کیجئے. خود آپ کی وجہ ہے کہ آپ مصیبتوں میں ہیں، چونکہ خود خدا ہی ارشاد فرما رہا ہے. ایسا نہیں. ان تمام تر مشکلوں اور مصیبتوں سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف واحد راہ اہل بیت ہے کہ جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم تمام تر گناہوں سے بچ سکیں. ان کی سیرت پہ عمل کریں، ان کی سیرت کو دیکھیے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری. صبح کی جو تعقیبات ہیں ان میں ایک دعا ارشاد فرمائی جاتی ہے. اس میں ایک دعا ہے کہ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ صبح کی تعقیبات میں روزانہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھے: اللہم پروردگارا مجھے ایسی زندگی دے جیسے علی بن ابی طالب کی زندگی تھی، اور مجھے ایسی ہی موت دے کہ جیسی علی کی زندگی. کیا یہ بتلائیے امیر المومنین جب شہید ہوئے تو سجدے میں سر تھا، جب شہید ہوئے تو سجدے میں سر تھا، اور جب تلوار لگی تو امیر المومنین کہتے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ابھی ایام فاطمیہ گئے، ہم اس شخص کے اوپر تو لعنت کرتے ہیں کہ جس نے زہرا کا حق کروایا، لیکن کیا ہم لوگ خود
اس عمل میں کہیں خمس کو روک کر، سہم سادات و سہم امام کو روک کر، کیا ہم خود اس گناہ کے مرتکب نہیں ہیں؟ کیا ہم اس بات کی تو خواہش مند ہیں کہ سب ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں؟ ہم نے خود ان کی سیرت پہ کتنا عمل کیا؟ ہم نے خود ان کو کتنا پہچانا؟ جانتے ہیں جناب ام المنین سلام اللہ علیہا کی ابھی وفات گزری، جب اس بی بی کی بعد عاشورہ بشیر مدینہ پہنچا اور اس نے آواز لگائی، اے مدینے والو، مدینہ اب رہنے لائق نہیں رہا، اے مدینے والو، مدینہ اب رہنے لائق نہیں رہا، چونکہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں بابا جانتے ہیں جناب ام المنین آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے شخص تو کیا کہتا ہے، حسین شہید کر دیے گئے؟ کہا ہاں حسین شہید کر دیے گئے۔ دیکھیے ام المنین کے 4 بیٹے، خود عباس و جعفر اور دوسرے 2 بیٹے جناب امام حسین کے ساتھ کربلا گئے ہیں، لیکن عشق حسین یہ ہے، ولایت حسینی سے، ولایت خدائی سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹوں کو نہیں پوچھتی بلکہ ولی خدا کو پوچھتی ہیں، امام وقت کو پوچھتی ہیں کہ بتاؤ حسین، کیا یہ وہی حسین ہے کہ جو نبی کے نواسے ہیں؟ کہا ہاں وہی کہ جو نبی کا نواسا تھا، زہرا کا لخت جگر تھا، وہی کہ جسے علی نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، وہی کہ جسے حسن نے کے ساتھ کھیلا تھا۔ ارباب اعضاء اتنا سونا تھا، جناب ام المنین کہنے لگتی ہیں اے عباس، میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی، تیرے ہوتے ہوئے کس طریقے سے حسین شہید کر۔ ارباب اعضاء بشیر کہنے لگا اے اماں یہ کیا کہتی ہو، عباس کی کیا خطا ہے، پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین کو شہید کیا گیا۔ ارباب اعضاء اتنا سننا تھا، جناب ام المنین کہتی ہیں نہیں نہیں، تجھے کیا معلوم، میرا بیٹا عباس، اسے میں نے پالا ہے، وہ میرے خون سے پلا ہے، میں جانتی ہوں عباس کو کیسے شہید کر دیا گیا۔ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے نا، عباس کے پہلے ہاتھ قلم کیے گئے، اس کے بعد عباس کو شہید کیا گیا۔ ارباب اعضاء اتنا سننا تھا، ماں کی محبت تڑپ گئی۔ اب جناب ام المنین کہتی ہیں اے شخص بس یہ بتا دے، جب میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ ارباب اعضاء اس جملے کو یاد کر کے ایک ایرانی جان باز کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اس کے پیر ضائع ہو چکے تھے، ایک ایرانی جو شہید تھا، ایک ایرانی جو جان باز تھا کہ جو جنگ میں زخمی ہو چکا تھا، وہ اس کے پیر ضائع ہو چکے تھے، ایک مرتبہ ایک اونچائی سے گر پڑا۔ اب یہ جو گرا ہے کچھ چہرے پہ چوٹیں آئیں، اس کے بعد یہ شخص رونے لگا، اٹھایا گیا، محبت سے دیکھا گیا، لیکن یہ شخص رونے لگا، روتا رہتا ہے، روتا جاتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں اتنی تو چوٹ بھی نہیں لگی، آپ کے پیر ضائع ہوئے، آپ تو کبھی نہ روئے، آج اتنا سا گر گئے، آخر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ضرور تھا بغیر ہاتھوں کے عباس اونچائی سے گرے، لیکن آج سمجھ میں آیا جو کھڑا نہ ہو سکتا ہو، جس کے بازو نہ ہو، وہ کس طریقے سے زمین پر آیا ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطے شہداء کا اللہ وسلام کربلا کا، ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ شہداء کا اللہ وسلام کربلا کا، خصوصاً ان مجالس کے برپا کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما، ہم ان کے اعمال میں سر نشانی فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.